بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بعض کوکنی بھائیوں کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ جمعہ کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے؟ کیا اس کے لیے شہر اور دیہات میں فرق کیا جائے گا یا کوئی معین عدد ہے جس کا حاضر ہونا لازم ہے، جس کی بنیاد پر جمعہ واجب ہوتا ہے؟ اور ایک گاؤں سے سوال آیا ہے کہ ہمارے یہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد احتیاط کے طور پر ظہر کی بھی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جمعہ کے اپنے فضائل ہے، ہر مسلمان شخص اس سے واقف ہے۔ یہاں اس مسئلے کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ کیا جمعہ کے لیے شہر شرط ہے یا دیہات میں بھی جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے دو مشہور اقوال ہیں، جن میں پہلا قول تو اس کے جواز کا ہے۔ علماء کرام کی اکثریت اور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ جس طریقے سے شہر میں جمعہ کی نماز قائم کی جاتی ہے، اسی طرح دیہات میں بھی جمعہ کی نماز قائم کرنا چاہیے۔ دلیل کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث اور سنن ابو داود میں وارد اس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بحرین کے ایک گاؤں میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے ان لوگوں کو برقرار رکھا۔ اس حدیث میں دیہات میں جمعہ کے جواز کی واضح دلیل ہے، اور اگر یہ عمل صحابہ کرام کی طرف سے سرزد ہوا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں نزول وحی کے زمانے میں کوئی بھی کام آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے، اور اگر کوئی کام آپ اس کو کر لیں تو صحابہ کرام ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اس سے متعلق استفسار کرتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو برقرار رکھے تو اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ اسی کو جو ہے سنت کی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے جو چیز سمجھ میں آئی اسے کیا، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا، آپ نے انہیں برقرار رکھا۔ تو اس حدیث کے اندر دیہات میں جمعہ کے جواز کی دلیل ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں وارد ہے کہ بنو زریق کے کچھ لوگوں نے اقامت شعائر کا جمعہ کی جو ہے نماز کا قیام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برقرار رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل بحرین کو لکھا تو اس میں فرمایا جمعوا حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی رہو جمعہ کے دن جمع ہونے کی کوشش کرو۔ تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم شہر اور دیہات سب کو شامل ہے، اور علامہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ و علامہ عینی وغیرہ نے جو ہے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دلیل وہ ہے جس میں وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بنو سالم کے محلے میں آپ نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کی، اور بنو سالم کا محلہ وہی ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد قباء کے درمیان موجود ہے، جسے آج کل مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ زیارت پر آتے ہیں مدینہ منورہ انہیں وہ مسجد بتائی جاتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کو قائم کیا۔ تو اس سے بھی علماء کرام استدلال کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر جس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر میں ہوتے تو بعض دیہات والوں کو دیکھتے کہ وہ جمعہ کو قائم کر رہے ہیں تو اس پر خاموش رہتے ہیں اور کوئی عتاب نہ کرتے۔ تو ان احادیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جمعہ کی نماز جس طریقے سے شہر میں قائم کی جاتی ہے اس طریقے سے دیہات میں بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز دیہات میں قائم نہیں کرنا چاہیے، ان میں سے اکثر جو ہے
اکثریت احناف کی ہے۔ بعض احناف اس کے قائل ہے، اگرچہ یہ کہ احناف کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دیہات میں بھی جمعہ کو قائم کرتی ہے، لیکن مسلکاً بعض علماء احناف اس جانب گئے ہیں کہ صرف اور صرف شہر میں جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی، گاؤں میں نہیں ادا کی جائے گی۔ اس تعلق سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، جمعہ اور تشریق صرف جامع اور شہر والی مسجد ہی میں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور ابن حزم رحمہ اللہ نے اس کے حضرت علی کا اپنا قول ہونے کو مرفوع صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز وارد ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جو کہ موقوف ہے کہ جمعہ اور تشریق اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ صرف مصر جامع میں یا شہر ہی میں ہو سکتی ہے۔ تو اس میں 4 نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے جو صرف اور صرف شہر میں ادا کی جانی چاہیے، لیکن یہ روایت بھی جیسا کہ محدثین کے اصول ہیں، ان کی چین ہے، اس کی بنیاد پر علامہ بن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ تو دیہات میں جمعہ کے جائز یا ناجائز ہونے کا یہ اختلاف جو ہمارے سامنے ہے یہ محض نظری ہے، کیونکہ عملاً تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احناف اس مسئلے پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ دیہات میں بھی اور گاؤں میں بھی جمعہ کو قائم کرتے ہیں، اور اتباع سنت کا تقاضا یہی ہے کہ جس طریقے سے شہر میں نماز ادا کی جاتی ہے دیہات میں بھی جمعہ کی نماز ادا کی جائے۔ ایک اختلاف یہاں یہ بھی رہ جاتا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے نمازیوں کی کتنی تعداد کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک نمازیوں کی کم از کم تعداد 40 ہونا چاہیے ایک روایت کے مطابق، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی اس طرح کی ایک چیز ملتی ہے۔ عموماً اہل شوافع اور حنابلہ اس بارے میں دلیل پیش کرتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمعہ پڑھانے کی تعداد کا ذکر ہے کہ 40 لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے جمعہ کو قائم کیا۔ اور صحیح مسلم شریف میں خطبہ جمعہ کے دوران ممبر پر پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سورہ قاف پڑھنے کا جو ذکر آیا ہے، اس کی سند میں سعد بن زرارہ نام کے ایک راوی ہے، جن کے نام میں اصل اختلاف ہے کہ نام سعد ہے یا سعد ہے، اور قاضی عیاض، امام نووی، امام بخاری رحمہ اللہ نے سعد کو ترجیح دی ہے، نہ کہ سعد بن زرارہ۔ تو اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس میں 40 لوگوں کے حضور کا ذکر کیا گیا ہے، یہ محض ایک اتفاق تھا، اور ایسے مخصوص اتفاقیہ واقعات سے عمومی مسئلے پر استدلال یہ محل نظر ہے، جیسا کہ علماء اصول نے اس بارے میں کچھ قواعد بھی ذکر کی ہے۔ لہٰذا 40 آدمیوں کا ہونا یہ مستحسن عمل تو ضرور ہے، مگر اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 40 سے کم نمازی اگر ہو تو جمعہ کی نماز ادا نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب وہ دیکھتے ہیں اپنے سامنے تجارت یا لہو کو تو وہ آپ کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں اور جو ہے اپنے تجارت کی طرف لپکتے ہیں۔ اس کے شان نزول کے سلسلے میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے، باقی سارے لوگ جو ہے نکل گئے تھے، بلکہ شیعہ روایتوں نے تو اس قدر مبالغہ کر دیا ہے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچے، باقی سارے لوگ جب تجارتی قافلہ آیا تو اس کی طرف لپک پڑے۔ مہم یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے چلے جانے کی وجہ سے جمعہ کو منسوخ نہیں کیا،
جمعہ کو معطل نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس جمعہ کو پورا کیا۔ اس کے بعد جو ہے قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ جمعہ کے اندر ذکر کی گئی ہے نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں بعض علماء اکرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کم سے کم 12 آدمی ہونا چاہیے، بعض علماء نے 80 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ مالکیہ کا مسلک اس میں الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے علاوہ صرف 3 مقیم مرد ہو تب بھی جمعہ واقع ہو جاتا ہے۔ اور امام عسقلانی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں بہت سارے اقوال اس ضمن میں ذکر کیے ہیں، جس میں 80 کا بھی ذکر ہے، لیکن اکیلے منفرد شخص جمعہ ادا کرے یا نہ کرے تو اس بارے میں جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیر الاوطار میں امام نخعی اور جمہور کا جو مسلک ہے اسی کو ترجیح دی ہے کہ کم از کم کچھ ایسی تعداد ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر جمعہ کی نماز ادا کی جا سکے۔ اس کے لیے عدد معین نہیں ہے، 40 کی شرط نہیں ہے، بلکہ تعداد کم ہو تب بھی جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر علماء کرام نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ جیسے جیلوں میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں تو ان کے جمعہ کا حکم کیا ہے۔ اس بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ جیل میں جو لوگ ہیں وہ لوگ غلام کے حکم میں ہے۔ غلام کو اگر اس کے آقا اجازت دے تو وہ جمعہ کی نماز قائم کر سکتا ہے، ورنہ اسے ظہر پڑھنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ لوگ جو جیلوں میں ہیں یا جزیروں میں ہیں یا جن جگہوں پر جمعہ کی ادا کرنے کی ممانعت ہے، تو اگر حکومت وقت وہاں پر اجازت دیں یا پھر جیل کے ذمہ داران یا چھاؤنی کے اور فوجی عسکری کے ذمہ داران وہاں پر اجازت دے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ان سے اجازت لی جائے اور جمعہ کو قائم کیا جائے، کیونکہ جمعہ ایک شعیرہ ہے، مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، لہٰذا اسے قائم کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگ اس لاک ڈاؤن کے دوران جو نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں جمعہ کی نماز میں بھی حاضر ہوتے ہیں اور ساتھ میں ظہر احتیاطی بھی پڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ظہر احتیاطی کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جمعہ کی نماز کو شک میں ڈال رہے ہو۔ ہاں، اگر اس جانب رہنمائی ہوتی فقہ کی کتابوں میں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت میں، صحابہ کرام کے عمل میں، تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہ جو طریقہ ہے واللہ اعلم بالصواب، میری اپنے سرچ کے حساب سے کسی بھی فقہی مسئلے کے طور پر اسے نہیں ذکر کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اسے ذکر کیا ہے، لیکن یہ ضمناً ذکر کیا گیا ہے در مختار اور البحر الرائق کے اندر، اور اس کی جانب اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس سے جمعہ کی نماز کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ جمعہ میں جو 2 اذانیں دی جاتی ہے اس کا بے محل ہونا ثابت ہوتا ہے، اور شریعت کی نظر آج کل تو لوگوں نے نیا طریقہ نکالا ہے کہ نماز جب مکمل کرتے ہیں تو 2 سجدے شکر کے طور پر بھی ادا کرتے ہیں، اور بعض لوگ سجدے سہو کے طور پر بھی ادا کرتے ہیں کہ شاید ہماری نماز میں کوئی غلطی ہوگی تو ان 2 سجدوں کی بنیاد پر وہ درست ہو جائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صیام یوم شک سے منع کیا ہے، اسی طریقے سے آپ اپنی نماز کو، اپنی جمعہ کو اور اپنی دیگر نمازوں کو شک کے دائرے میں کیوں لیتے ہو؟ آپ عبادت کریں اور اللہ رب العالمین سے مکمل ثواب کی امید رکھیں۔ اس طریقے سے ظہر احتیاطی پڑھنا یہ جمعہ کے معاملے کو تشکیک میں ڈالنے کا ایک مسئلہ ہے، لہٰذا اگر آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اللہ رب العالمین سے اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کرے، نہ کہ آپ اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ایجاد کریں جو اختلاف کا سبب بنے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک توفیق نصیب فرمائے، شریعت اسلامیہ کا پابند بنائے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔